اسی وقت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید مقاصد بھی ہمیں علامہ ابن خلدون کی تعلیمات جو انہوں نے تیار کی بتائیں ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے علمی ملکہ پیدا کرنا، یہ بھی انہی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ علمی ملکہ پیدا کرنا، علمی ملکہ کہ علم پر مہارت بہت زیادہ پوری اس پر کنٹرول آ جائے جو علم حاصل کر رہا ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کا مکمل اس کو معلومات ہونی چاہیے اور مکمل مہارت اس کو ہونی چاہیے۔ اس کو علمی ملکہ پیدا کرنا کہتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی ہمیں مقصد نظر آتا ہے ان کی تعلیمات میں، وہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا، یعنی تعلیم ایسی ہو جو انسان کو دنیا میں بھی ایک آسان اور پرسکون زندگی مہیا کرے، اور ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، کیونکہ ہمارا مقصد تو اصل میں آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے انسان کو۔ یہ دنیاوی زندگی کو صرف ایک وقتی طور پر ہوتی ہے، اس میں بھی کامیاب انسان کو ہونا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو آخرت کی زندگی کرنا، اس کو نیکی کے راستے پر چلانا، اس کو اچھی عادات اس میں پیدا کرنا، اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اس کو ایک بہترین انسان بنانا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ تو یہ نہ صرف اس کو دنیاوی زندگی میں کامیاب کرتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کی زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ تو یوں دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا بھی تعلیم کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقصد وہ علامہ ابن خلدون بتاتے ہیں، وہ ہے عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا۔ عمرانی زندگی کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کی زندگی۔ عمرانی زندگی معاشرے کی زندگی، یعنی دنیا میں انسان جس جگہ رہ رہا ہے، جس جگہ آتا جاتا ہے، وہ سارا یعنی اس کے گھر کا ماحول، پھر گھر کے ارد گرد کا ماحول، پھر جن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہے وہ والا سارا ماحول، جس تعلیمی ادارے میں وہ جاتا ہے وہ سارا ماحول، جہاں بھی اس کا آنا جانا رہنا سہنا ہے وہ سارا اس کا معاشرہ ہے۔ یہ اس کی عمرانی زندگی، اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑے بہترین الفاظ میں بیان کریں تو وہ اس کی عمرانی زندگی ہے۔ اس کے تقاضوں کا اہل بنانا، یعنی جو اس کی معاشرتی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اس کو ڈھالنا۔ تو ہماری تعلیم کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، اور ہماری تعلیم جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تیار ہونی چاہیے جس میں وہ معاشرتی زندگی کے لیے بھی ایک اچھا فرد ثابت ہو سکے، والدین کے لیے ایک اچھا بچہ، بہن بھائیوں کے لیے ایک اچھا بھائی یا ایک اچھی بہن، اور جو اس کا تعلیمی ادارہ ہے وہاں کے لیے ایک اچھا اسٹوڈنٹ، اور دوسرے جن بھی لوگوں سے ملتا ہے ان کے لیے ایک اچھا ساتھی جو ہے وہ تیار کرنا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے، اور تعلیم ہمیں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر دینی چاہیے۔ تو یہ سارے مقاصد تعلیم جو ہیں یہ علامہ ابن خلدون نے بتائے ہیں، اور آپ اگر غور کریں، اگر آپ اس بات کو سمجھیں، ان چیزوں کو ایک دفعہ پھر اگر نظر ڈالیں ان سارے پوائنٹس پر، تو دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ایسے مقاصد ہیں جو واقعی انسان کو ایک بہترین انسان بناتے ہیں، ایک بہترین بچہ بناتے ہیں، ایک بہترین طالب علم بناتے ہیں۔ جہاں بھی وہ رہتا ہے وہاں اس کی زندگی پرسکون اور خوبصورت ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایسی زندگی میں بنانے کے لیے اس کو ہمیں ایسی ہی تعلیم دینی چاہیے۔ تو یہ سارے مقاصد تعلیم ہیں۔ اس کے بعد جیسے ایک تعلیم کا سرکل چلتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تعلیم کا سرکل جو چلتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز مقاصد تعلیم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم ایک نصاب تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ مقاصد سارے جو ہیں وہ صرف زبانی پورے نہیں کیے جا سکتے، بلکہ اس کو ایک عملی شکل بھی دینا ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے سامنے موجود ہوں اور اس کے مطابق بچوں کو تیار کیا جا سکے۔
تو اس کو جب ہم ایک کتابی صورت میں تیار کرتے ہیں تو وہ اس کا نصاب کہلاتا ہے۔ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک نصاب تیار کرتے ہیں، ایک کتاب تیار کرتے ہیں، تو وہ اس میں یہ سارے مقاصد ڈالے جاتے ہیں۔ تو نصاب تعلیم میں ابن خلدون کا خیال ہے کہ ہمیں ایسا نصاب تیار کرنا ہے کہ ہم جس بھی لیول کے بچے کے لیے یہ نصاب تیار کر رہے ہیں، وہ اس لیول کا بچہ جتنا تعلیمی استعداد، جتنا جس طرف کا اس کا رجحان ہے، اور جتنی اس کی عمر ہے، اور جتنی اس کی ذہنی طاقت ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں نصاب تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم چھوٹے بچے کے لیے، مثلا بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، ہم اس کے لیے 12ویں جماعت کا نصاب دے دیں، یا بچہ 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے، ہم اس کو 5ویں کلاس کا نصاب دے دیں، ایسا نہیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نصاب بھی ضائع ہو جائے گا اور بچے کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور تعلیم بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے نصاب جو ہم نے تیار کرنا ہے، اس میں ہم نے بچے کی ذہنی عمر بھی دیکھنی ہے، اس کی طبعی عمر بھی دیکھنی ہے، اس کا شوق رجحان بھی دیکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر نہ صرف ہم نے یہ باتیں خیال میں رکھنی ہیں، سامنے رکھی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ جو بھی نصاب ہم تیار کر رہے ہیں وہ نصاب جامع ہو۔ جامع کا مطلب مکمل ہو، اس میں کوئی چیز کی کمی نہ رہ گئی ہو جو اس درجے پر بچے کو ہم نے پہنچانی ہے۔ اس میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہو۔ تدریج کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ وہ چیز دی گئی ہو۔ شروع میں جو چیز اس ٹاپک کے متعلق ہے وہاں سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ شروع میں جو چیز ہے، پھر جو چیز ہے، مثلا جیسے یہ کتاب تیار کرنے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے نصاب تیار کیا جائے گا، پہلے مقاصد تیار کیے جائیں گے، پھر اس کے مطابق کتاب تیار کی جائے گی، پھر اس کے مطابق پڑھانے کا طریقہ سلیکٹ کیا جائے گا، پھر اس کے مطابق امتحانات لیے جائیں گے۔ یہ سارا ایک سرکل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اس میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر چیز تدریج کے مطابق ہو۔ پہلے آسان چیز بچے کو سمجھائی جائے گی، پھر تھوڑا اس کو مزید بڑا کر دیا جائے گا، تھوڑا اور آگے چلیں گے، تھوڑی سی اور مشکل، تھوڑی اور معلومات میں اضافہ، اس طرح سے ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ تدریج کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں تو ہم ابن خلدون کے نظریات کو پڑھ رہے ہیں نا اس وقت۔ تو ابن خلدون کیا کہتے ہیں کہ پرائمری تعلیم، یعنی بہت ہی شروع کی تعلیم جو بچے کی ہوتی ہے، اس کا آغاز مادری زبان میں کیا جائے۔ مادری زبان کہ جو اس علاقے کی خاص زبان ہے، جو بچہ ہر وقت بولتا ہے، جس میں وہ سارا اپنا دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے۔ تو بالکل جو نچلے درجے کی تعلیم ہے، شروع کی جو تعلیم ہے، وہ مادری زبان میں دی جائے تاکہ بچہ اس چیز کو سمجھ سکے۔ اور علامہ ابن خلدون کا ایک مشہور جملہ ہے جو کہیں بھی بولا جائے گا تو ہمیں فوراً ابن خلدون کا نام ذہن میں آ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے، یعنی جتنی بھی تعلیم ہم اس کو دیں گے تو اگر ہم نے اس کی زبان میں وہ نہیں دی، کسی اور زبان میں دی ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے آدھی تعلیم اس کو دی ہے، وہ تعلیم ہم نے پوری تعلیم نہیں دی اس کو۔ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اگر ہم نے ایک ٹاپک پڑھایا لیکن بچے کو صرف آدھا سمجھ آیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، یہ خاص جملہ ہے ابن خلدون کا کہ اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے۔ مترادف کا مطلب ہے اس جیسی ہے یا اس کے برابر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پرائمری تعلیم میں ہم نے اس کی مادری زبان میں کچھ تعلیم دینی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس کو حساب کی کچھ تعلیمات دینی ہے۔ یہ تھوڑا اس کو اور اس کا درجہ اوپر لے کر جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے۔ اس میں کیا ان کا یعنی مقصد کیا ہے یا کیا فلسفہ ہے اس چیز میں کہ ابتدا میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے۔ فکر کا مطلب ہے اس کی سوچ، اس کی سمجھ ناپختہ ہوتی ہے، ابھی پکی نہیں ہوتی، ابھی وہ کچی ہوتی ہے، یعنی ابھی اس کو بہت تھوڑے لیول کی بات سمجھ آتی ہے، ناپختہ ہوتی ہے۔ تو حساب اور مادری زبان میں مہارت،
یہ جو انہوں نے پہلے کہا ہے نا کہ پہلے مادری زبان میں تعلیم دی جائے، پھر اس کو حساب سکھایا جائے، تو جب ہم یہ دو چیزیں اس کو سکھا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی طالب علم کی جو سمجھ ہے وہ پختہ ہوتی جائے گی۔ یہ دو چیزیں سیکھنے سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے علوم اس کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے، پھر اس کو حساب تھوڑا بہت سکھایا جائے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک یعنی اصل علم جو ہم نے بچے کو دینا ہے اس میں بچے کو ڈالا جائے اور وہ چیز بچے کو سکھائی جائے۔ یہ تو ان کا تھا کہ نصاب تعلیم ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے اور کیا بچے کو ہم نے پڑھانا ہے۔ پھر اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نصاب تیار کریں گے، جو بھی معلومات ہم بچے کو دینا چاہتے ہیں، اس تمام علم کو انہوں نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے طبعی یا عقلی علوم، یہ ایک ہی چیز ہے، طبعی یا عقلی علوم، اور دوسرا ہے تقلیدی یا نقلی علوم، یعنی تقلیدی بھی وہی چیز ہے اور نقلی بھی وہی چیز ہے، صرف دو نام ہیں اس کے، ایک ہے طبعی یا عقلی علوم اور دوسرا ہے تقلیدی یا نقلی علوم۔ اب یہاں اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو عقلی علوم ہے جو پہلے انہوں نے بتایا ہے، عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے۔ ملکہ کا مطلب ہے مہارت، وہ بادشاہ والی ملکہ نہیں ہے، تو وہ ملکہ مہارت حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ اس چیز کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سے آگے بھی بڑھاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اس چیز میں اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، عقلی علم یا طبعی علم۔ اس میں کیا کون کون سے مضامین آ جاتے ہیں؟ اس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں، یا آج کے دور میں ہم ان کو کس نام سے جانتے ہیں، طب، انجینئرنگ، وکالت، یعنی آسان، بالکل آسان زبان میں آپ کو کہوں کہ دنیاوی علوم جو ہمارے ہیں، دنیا کے بارے میں جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ سارے عقلی علوم کہلاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم مزید اضافہ کر سکتے ہیں، مزید غور و فکر کر کے اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم جو ابن خلدون نے بتائی علوم کی وہ ہے نقلی علوم، نقلی یا تقلیدی علوم۔ تو نقلی علوم کیا ہے؟ نقلی علوم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نقل اس طرح سے جو آپ امتحانوں میں یا پیپروں میں کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، یعنی سرچشمہ وہاں سے ہم لیتے ہیں اس کو، قرآن پاک سے جو ہم تعلیمات لے رہے ہیں وہ سارے نقلی علوم کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ نقلی علوم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں مزید کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یہ جس طرح ہمیں مل گیا ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم ویسے ہی اس کو حاصل کرتے ہیں اور ویسے ہی اپنی اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی اس میں چینج نہیں لانا، اسی لیے اس کو نقلی یا تقلیدی علوم کہتے ہیں۔ تقلیدی اسی لیے کہ اس کی تقلید، اس کی پیروی کی جاتی ہے، جیسے وہ ہے ایز اٹ از، اگلی نسل کو وہ پہنچا دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ہے اسی طرح اگلی نسل کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اسی لیے ہم اس کو نقلی علوم کہتے ہیں۔ تو جس کا سرچشمہ قرآن پاک ہے اور اس کے جو آگے علوم ہیں مزید، اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس طرح سے دو علوم ہو گئے، ایک طبعی یا عقلی علوم جو دنیاوی علوم ہیں، اور دوسرے تقلیدی یا نقلی علوم جو ہمارے دینی علوم ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سارا سبق تھا۔ میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو تیار کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پھر مزید ٹائم نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا کہ آپ اس کو کچھ نئے سرے سے پڑھیں، تو یوں آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں۔ ٹھیک جی، اللہ حافظ۔